ना स्टोरीज में मैं आपसे खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी के आखिरी पार्ट की तरफ। हैंड्स अप, रिवॉल्वर फेंक दो। और दाएं तरफ झाड़ियों में जो कोई भी है अचानक ही निकल कर सामने आया। दिलावर ने बेख्तियार गहरा सांस लेते हुए रिवॉल्वर फेंक कर हाथ ऊपर कर लिए। होशियार इसकी जामा तलाशी लेने लगा। पॉकेट से इसने दिलावर का आईडी कार्ड, सर्विस कार्ड निकाला। इतने में एक और आदमी झाड़ियों से निकला और पहले वाले के पास ठहर गया। वो पेंसिल टॉर्च जलाकर दिलावर की जेबों से निकलने वाली चीजों का जायजा लेने लगा। दूसरे ने इसका रिवॉल्वर कब्जे में कर लिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, हमें मालूम ना था, इस गुस्ताखी के लिए माजरत ख्वाह है। अचानक इन दोनों अफराद का लहजा बदल गया। दोनों ने इसे सलूट किया। सर, मैं ESI उस्मान हूँ और ये इंस्पेक्टर उमर शाह हैं। उन्होंने मुतवाना लहजे में तारुफ करवाया, साथ ही दिलावर का रिवॉल्वर इसे वापस कर दिया। भाई ये सब क्या और तुम लोग इस वक्त? इसका सवाल फितरी था। सर, हमें IG सखर ने अलर्ट लेने के लिए कहा था। वडेरा सज्जन नवाज को पुलिस की तवेल में कत्ल किया गया। आप जानते हैं इस अमल से हमारी कितनी बदनामी हुई। वडेरे के जो साथी बिके थे ये इनका ही काम था। वडेरे के मरने के पहले इसकी निशानदेही हो चुकी थी और मुझे इन पर शक था। बादजा वो लोग रूह पोश हो गए थे। हमें इस वक्त ही से इनके पीछे हमारे दो साथी सादा लिबास में हवेली के मकीनों के पास मलंगों के हुलियों में निगरानी पर तैनात थे। 4 रोज पहले हमें इतला मिली कि हवेली के आसपास मशकूक अफराद पुरअसरार सरगर्मियां देखने में आ रही हैं। तब से हमारी टीम इधर है। अब भी हमारे साथी हवेली के बाहर हैं। थोड़ी देर पहले वायरलेस सेट पर हवलदार मकराम ने इतला दी कि 7 अफराद हवेली के बाहर काले लिबास में भारी असला समेत मौजूद हैं। लगता है ये लोग किसी खास इरादे के साथ मौजूद है। उमर शाह ने इसे तफसील बताई। ओ बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? तमैवर ने ने अजियत की लहर को बामुश्किल काबू किया। ओके, तुम लोग इधर रुको। जो भी कोई गैर मामूली बात महसूस हो मुझे बताओ, मैं हवेली जा रहा हूँ। दिलावर ने गाड़ी छोड़कर पैदल मार्च करने का इरादा किया। ऐन मुमकिन है कि गाड़ी की आवाज सुनकर वह मुहताज ना हो जाए। सांवल ने धीरे से दरवाजा खोला, अंदाजे से स्विच बोर्ड डोल कर लाइट जलाई। कमरा एकदम तेज रोशनी में नहा गया। परवा बेड पर सीने तक कंबल ओढ़े महवे ख्वाब थी। वो चारों एक दूसरे को मैनी खेज अंदाज में देखने लगे। इनमें एक शैतानी जज्बा झांक रहा था। अली डोडा के हाथ में चापर को बड़े प्यार से देखा और धीरे से इसके बेड के किनारे पर फेरा। एक हल्की सी टंग की आवाज उभरी और खत्म हो गई। वो लेटी लेटी करवट बदल ली। इसके सोए हुए ज़हन को अजीब सा एहसास हुआ। इसने आंख खोली। तेज रोशनी में इसकी आंखें चंदरा गई। सामने वो चारों खड़े थे, इसके मुलाजमीत। इनमें से अली डोडा को वो अच्छी तरह जानती थी। बाकी तीनों से के बारे में मालूमात इसकी अधूरी थी। साइड पर पड़े रबट्टे को सीने पर फैलाते हुए उठ खड़ी हुई। ये तुम लोग इस वक्त बगैर इजाजत मेरे कमरे में क्यों आए हो? वडेरा सज्जन नवाज की हाकमाना मिजाज वाली बेटी रोब से बोली। इसे शायद आने वाले खतरे का एहसास नहीं था भी, या तो फिर इसका जहन अभी तक सोया हुआ था। वरना इनके चेहरों पर छाई खबासत को देखकर इसको समझ जाना चाहिए था। इसे याद नहीं था कि सोने से पहले दरवाजा लॉक करके सोई थी। इसका ख्याल था कि सोने से पहले दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। जब ही तो वो अंदर आ गए थे। सर्दियों की रात थी। जल्दी ही वो कमरे में आ गई। इस वक्त 10:30 बज रहे थे। गांव में वैसे लोग जल्दी सो जाते थे। याद की इस रट ने कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मजबूर होकर अब इसे बचकर कमरे में आई थी जहाँ चारों अफराद इसकी जान लेने के दर पर थे। अली डोडा बड़ा सपाक शख्स था, आला तलीम याफ्ता और खतरनाक करिंदा। सज्जन नवाज के ग्रोह में इसे अहम हैसियत हासिल थी और वो बहुत जल्द अहम मकाम हासिल कर गया था। इसने सज्जन नवाज की मजबूत पुश्त पनाही की वजह से वो पहले से ज्यादा महफूज हो गया था और सफाक भी। कुछ देर पहले वो खिया से खार खाता था क्योंकि सज्जल हवेली के तमाम अख्तियारात इसे सौंपता था, जिसमें परवा की जिम्मेदारी भी शामिल थी। वडेरे ने जिन शराइत के तहत हथियार डाले थे वो इन शराइत का राजदार था। सावल, वडेरी को बताओ कि हम क्यों आए हैं। इसने अजीब मुस्कुराहट से इसे देखा। वडेरा साई ने मेरे जरिए बहुत से घरों के चिराग गुल किए हैं। आज ही हम वडेरे साई के घर का चिराग को
اس نے شفاف لہجے کے ساتھ بولتے ہوئے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ پہلی بار پروا کی آنکھوں میں خوف جھانکا، تب ہی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سامل چونکا، وہ حیات تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر کام کیا۔ خورشید نے اسے اندر گھسیٹ لیا۔ علی ڈوڈا، کام مکمل کرو اور نکلو، وقت کم ہے۔ اس نے چٹکی بجائی۔ علی ڈوڈا نے چاپر آنکھوں کے قریب کیا اور پروا کی طرف دیکھا۔ وہ خوف کے مارے اس کا سانس رک گیا تھا۔ حیات، خورشید اور عظیم کی مضبوط گرفت میں وہ پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ اس کی جیب سے ریوالور نکال کر اسے خالی کر دو۔ جو ہی علی ڈوڈا پروا کی طرف بڑھا، حیات نے پرواہ کیے بغیر آزاد ہونے کے لیے زور لگایا تو عظیم نے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ اسی لمحے تڑاتڑ گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی۔ علی ڈوڈا، ہری اپ! سامل چیخا۔ علی ڈوڈا نے چاپر بلند کیا اور پروا نے جان بچانے کی آخری کوشش کی اور بیڈ سے پلک چھلانگ لگا دی۔ اسے ذرا بھی دیر ہوتی تو اس کا وجود دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا۔ علی ڈوڈا کا چاپر بیڈ کو چیرتا ہوا نیچے چلا گیا اور کڑک کی آواز آئی اور لکڑی ٹوٹ گئی۔ اس نے دوبارہ چاپر اٹھایا اور سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑی پروا کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، روشن دان کا شیشہ ٹوٹا اور گولیاں سیدھی اس کے دائیں ہاتھ پر لگی۔ چاپر سیدھا اس کے پیر پر گرا۔ علی ڈوڈا ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کا پیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ سب لوگ ریوالور پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھاؤ یا تم ہتھیار قبضے میں کر لو، دلاور نے اونچی آواز میں کہا اور روشن دان سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ صحافیوں، فوٹوگرافرز سے بھرا ہوا تھا۔ مقامی افسران نے دلاور کا اس تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ صحافی حضرات نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ وہ فوٹوگرافر سے تصویریں بنا رہے تھے۔ اعلیٰ افسران تھانے میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ شام کے اخبارات میں یہ خبر پوری ذیات کے ساتھ چھپی تھی کہ وڈیرا سجل نواز کے باغیوں کا سرگنا علی ڈوڈا پورے گروہ کے ساتھ گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ دلاور کی کوششوں کا تفصیلاً ذکر تھا۔ اس کی تصویر بھی چھپی تھی۔ پہلی بار سب کو پتہ لگا تھا کہ سجل نواز کی بیٹی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ صحافیوں نے اس حوالے سے اچھی خاصی کہانیاں گڑھ لی تھی۔ دلاور کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ یہ پہلی کال ماما اور پاپا کی تھی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یورس مائی سن، اس رحمان کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر و ناز تھا۔ خدا کا شکر ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے اخبار پڑھنے کے بعد فوراً تمہارا صدقہ اتارا۔ یہ مما تھی۔ بھائی کب آ رہے ہیں؟ یہ شاہ گلسی اور دو بار حیات کا فون آ چکا تھا۔ پروا سخت خوف زدہ ہے۔ ہاں، اسے خوف زدہ ہونے اور خوف زدہ کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ لگتا ہے خوب عبور ہے اسے دوسروں کے حساب شل کرنے، چین تباہ کرنے، نیندیں اڑانے میں۔ وہ تلخی سے بولا۔ حویلی واپس آتے ہی پروا کی خیریت معلوم کرنے کے بجائے وہ سو گیا۔ اس بھاگ دوڑ میں وہ پوری طرح تھک گیا تھا۔ کل شام سے لے کر اب تک ایک لمحے کے لیے اس نے ایک آنکھ نہیں لگائی تھی۔ اب تھکا ہارا جسم نیند مانگ رہا تھا۔ باغبری نے پروا کو بتایا کہ دلاور تو سو رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ پہلے اس کے پاس آئے گا، خیریت دریافت کرے گا، غصہ دکھائے گا، خفا ہوگا، ڈانٹ ٹپٹ کرے گا۔ اس نے تو کیا بھی تو کیا، مزے سے سو گیا۔ اب اسے پہل کرنی تھی۔ انتقام کا جو مذاقہ خیز تصور کل اس کے سامنے دم توڑ گیا تھا جب وہ سجل نواز کی صفاقی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ خیر دیر تو نہیں ہوئی تھی، اسی وقت اس کے قابو میں تھا۔ گنگناتے ہوئے اس نے اپنی کپڑوں کی الماری کا جائزہ لیا اور بیبی پنک پرنٹڈ سوٹ نکالا۔ بڑے دھیان سے بالوں کو برش کیا، آنکھوں میں کاجل لگایا۔ محض اتنی سی تیاری میں اس کا سہانا روپ جگمگا اٹھا۔ کلائی میں بڑی چاہت سے اس نے فیروزی اور سفید کانچ کی چوڑیاں پہنی اور بڑے ناز سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ دلاور کے کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا۔ وہ بڑے مزے سے اندر آ گئی۔ وہ بیٹ میں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی کی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ منٹ بعد وہ گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا باہر نکلا، اس کو نظر انداز کیا اور شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ بیڈ کے نیچے شوز گھسیٹ کر نکالے اور صوفے پر بیٹھ کر پہننے لگا۔ پروا سجل نواز اس مہمان نوازی کا شکریہ۔ وہ لمحے بھر کے لیے اس کے نزدیک ٹھہرا اور واپس پلٹتے ہوئے تکیے کے نیچے اپنا ریوالور نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ اس نے سرسراتی آواز میں بولا۔ ہاں، وہ دروازے کے پاس رک گیا۔ میں بھی چلوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ دلاور رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ پروا شوز پہنے بغیر آ گئی تھی، جلدی سے بھاگی اور ہاتھ میں شوز اٹھائے اس کے پیچھے لپکی جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ تم غالباً ہمیشہ کے لیے آئی تھی؟
اس نے تنزیہ کہا وہ شوز کے سٹیپ پر بند کرنے میں مگن تھی. اس نے بات پر دھیان نہیں دیا. وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا. وہ بے حوصلہ ہو رہی تھی. اس کا رویہ بڑا حوصلہ شکن تھا. پروا کو اس کے بننے پر تاؤ آ رہا تھا، حالانکہ وہ دیکھ رہا تھا وہ کتنی شرمندہ ہے. دلاور اٹھو پلیز، اس نے سختی سے اسے لایا. میں شرمندہ ہوں، مجھ سے معافیاں بیوقوفیاں ہوئی. پر دلاور بابا صاحب میرے باپ تھے، جیسے بھی تھی بیٹی کی حیثیت سے میرے لیے قابل محبت تھے. میں شاید ان کے لیے نفرت ہی تھی نہیں کر سکتی. تم مجھے میری مجبوری سمجھ لو. اور دلاور میں تم سے بھی نفرت نہیں کر سکتی، یہ میری کمزوری ہے. کمزور بلائے ہوئے لہجے میں اظہار محبت کرتی. اس کو بہت اچھی لگی. اس کا مطلب ہے تمہارے انتقام کی سب قسطیں پوری ہو چکی ہیں. وہ مزید بولا تو اس نے اس کے بدلتے ہوئے دیونے سے کھائی پی. اب سو جائیں، آپ کو نیند آ رہی تھی. وہ گھومی. کہاں کی نیند؟ کیسی نیند؟ تم تو ہمیشہ میری نیند کی دشمن ہو. یاد ہے ارم کے گھر میں جب تم 2 بجے اچانک میرے سر پر کھڑی ہو جاتی تھی. فروخ کیا کر رہے ہو؟ سو کیوں نہیں رہی؟ یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کیوں کر رہے ہو؟ یاد ہے جب میں کیمرے سے تصویریں بنا رہا تھا تم اچانک آ گئی تھی. اس نے پروا کو یاد دلانا چاہا تو وہ دامن بچا گئی. اچھا وہ تو یاد ہوگا جب اسی سٹائل سے تم نے مجھے سوتے ہوئے جگایا تھا. پری میں اس دن تمہارے بارے میں سوچنے لگا. میرا دل چاہا یہ نازک سے پیارے سے ہاتھ مجھے پیار سے جگاتے رہے. تم نے آج بھی مجھے فروخ کی طرح ٹریٹ کیا. حالانکہ میرا خیال تھا کہ تم فلمی ہیروئن کی طرح زبردست سا گانا گاؤ گی. خیر یہ تھی ہماری قسمت. اس نے مصنوعی سرد سی سانس لی. پروا کو اپنی ہنسی میں چھپانا مشکل ہو گیا. اس کی ہنسی کو دیکھ کر پھیل گیا. پری، اس نے غمگین لہجے میں اسے پکارا. جی. اس نے نگاہیں جھکاتے جھکاتے جواب دیا. ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو. وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا. وہ خاموش رہی. تو ٹھیک ہے، مجھے الزام مت دینا. اس نے دھمکی دی. کوئی نہیں، ایسے ہی پروا نے بہادری دکھانی چاہیے تو اس نے اس کی کلائی پکڑ لی. جی جناب، ایسے ہی. وہ ویسے ہی. اس نے شوق سے جسارت کر دی اور پروا گلابی ہوگی. وہ جان گئی کہ اب مزید فرار ممکن نہیں اور وہ فرار جاتی ہی کب تھی. امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو. اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.